ایم ایس نیوز کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے عمران خان کیسوں کی سماعت عید کے بعد ہوگی اور اس کی وجہ کیوں بنی گئی۔ جو کہتے تھے عمران خان اس سے پہلے بنی گالہ میں ہوگا، فلاں ہوگا، ڈھینگا ہوگا، ان کے بارے میں انکشاف کروں گا کہ سب سے بڑے غدار وہی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ لوگ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے باہر کیوں نہیں آنے دیتے، یہ وجہ کیا ہے، اس کے بارے میں آپ سب کو آج انفارمیشن دوں گا تاکہ آپ کو آنے والی انفارمیشن ہماری طرف سے موصول ہو اور مل سکے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو موصول ہوتی رہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج عمران خان کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں 1 بجے شروع ہوئی تو سلمان صفدر نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا، سلمان صفدر نے 5 سماعتیں پہلے کہا تھا مجھے 45 منٹ چاہیے، لیکن اس نے 5 سے 7 روز لے لیے کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ عمران خان رہا ہو۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں جب جج کا موڈ ہونا میں کس طرح چل رہا ہے تو وکیل کو پتہ چل جائے وہ مختصر دلائل کر کے اپنے موکل کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جہاں سلمان صفدر نے چیف جسٹس بعد ہائی کورٹ عامر فاروق کا موڈ دیکھا تو چڑھ دوڑا، دلائل دیتے رہے جیسے کہ پھوپھی خالہ کے گھر آئے ہو اور خالہ حال چال پوچھ رہی ہو، اس لیے وہ دلائل دیتے رہے اور دلائل 1 روز بھی دیتے رہے، اس کے بعد دوسرے روز بھی دیتے رہے، لیکن اس نے تو کہا تو پھر مجھے 45 منٹ چاہیے، لیکن 3 گھنٹے ایک دن، 4 گھنٹے ایک دن، 2 گھنٹے ایک دن، 5 گھنٹے 3 گھنٹے ایک دن، 2 گھنٹے ایک دن، اور آج بھی دلائل نہیں مکمل کر سکے۔ اور اس کے بعد کہنے لگا کہ مجھے انعام ملنا چاہیے عید کا اور سزا معطل ہونی چاہیے، اور اگر کھوتی کا بچے مین اپیل میں تجھے سزا معطل کر کے تاکہ کیس عمران خان کو پھر لٹکایا جائے۔ مین اپیل عمران خان ویسے بھی القاعدہ ٹرسٹ کیس میں، عدت نکاح کیس میں جیل میں رہنا ہے، پھر اس کیس کا فائدہ کیا؟ اور مکمل طور پر جب تک عمران خان گرفتار نہ ہو جیل میں مین اپیل کیوں نہ سنی جائے۔ مین اپیل کا فیصلہ ہونے سے سلمان صفدر نے آج بہت کچھ کی کہ مین اپیل نہ سنی جائے، لیکن بھلا ہو ججوں کا، لیکن انہوں نے کہا مین اپیل کا فیصلہ کریں گے، لیکن سلمان صفدر کی پوری کوشش تھی کہ عمران خان کی مین اپیل نہ سنی۔ جیسے کھوسہ نے عمران خان کے کیسوں کی سماعت کی، 1 دن پیش نہیں، پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن بھی پیش نہ ہوئے، اس لیے عمران خان کو اور جیل میں رکھانے میں سلمان صفدر اور لطیف کھوسہ نے ہی اہم کردار ادا کیا، اور اس سے بہت بڑے وکیل ہیں۔ کیونکہ یہ چاہتے ہیں اگر عمران خان باہر آ گیا تو ہم میڈیا ٹاکنگ شو کرتے ہیں، وہ ہمارا ٹاکنگ شو نہیں ہوگا اور اس پر ہمیں نقصان ہوگا، اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان اڈیالہ جیل میں رہے اور ہمارا کام چلتا رہے، ہمارا پانی جو لگا رہے، لیکن یہ سمجھتے ہیں پاکستانی قوم نہیں جانتی۔ میں آپ کو سب کو پہلے بتا چکا ہوں، سلمان صفدر نے کہا تھا صرف 45 منٹ مجھے چاہیے دلائل دینے کے لیے، لیکن اس کھوتی کے بچے نے 7 روز لگا دیا دلائل دینے میں۔ جیسے کہ جانتے ہیں شہباز شریف کا سے آپ پھر دوبارہ حتمی دلائل دے دیتے اگر ایف آئی اے کو دلائل دینے، لیکن انہوں نے کہا آج موقع ملا تو پھر چھوڑنے نہیں دیتے۔ سلمان صفدر نے عمران خان کو عید سے پہلے رہا اور لطیف کھوسہ میں رہا ہونے کی، یہ دونوں نے عمران خان سے غداری کی ہے۔ میڈیا پر چل رہا ہے بہت اچھے دلائل، فلاں دلائل، میں نے کہا کہ جب ججوں کا موڈ ہوتا ہے تو فوری طور پر دلائل نے ختم۔ جب عامر فاروق نے کہا کہ ہم 2 دنوں میں فیصلہ کر لیں گے، لیکن اس کھوتی کے بچے نے کہا کہ نہیں، عمران خان کو تو ہم جیل میں رکھنا ہی پسند کریں گے اور جیل میں عمران خان رہے، کیونکہ اگر عمران خان باہر آ گیا تو پھر ہمارا کام تو بند ہو جائے گا، اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان جیل میں رہے اور ہمارا کام بنتا رہے۔ اگر عمران خان اڈیالہ جیل سے باہر آ گیا تو پھر ان کا روزی پانی تو بند ہو جائے گا، اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان جیل میں رہے اور ہماری میڈیا ٹاکنگ شو چلتی رہے۔ اگر عمران خان جیل سے باہر آ گیا تو پھر ہمارا کام کون کرے گا اور ہم تو بے روزگار ہو جائیں گے، اس لیے جب بھی میں ان لوگوں کو بے نقاب کرتا ہوں پاکستانی قوم کے سامنے سچ بتاتا ہوں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ججوں کا موڈ دیکھ کے دلائل مختصر کرنے چاہیے، اس کے بعد 2 دن ایف آئی لیتے، اس کے بعد دلائل مکمل ہو جاتے ہیں، لیکن نہیں، سلمان صفدر نے موقع دیکھا۔ جیسے میڈیا پر وکیل پیٹے کے دیکھتے ہیں تو ایسے آتے ہیں جیسے بلی دودھ دے کر آ جاتی ہے اور دلائل جاری رکھے، لیکن عمران خان کو اس میں فائدہ نہیں، نقصان ہوا۔ اگر ججوں کا مائنڈ بتا رہا تھا یہ کیس فارغ ہے، بوگس ہے،
تو اس وقت دلائل یہ مختصر کر لیتے، پھر اس کے بعد ایف آئی اے دیتے، پھر حتمی دلائل دے دیتے 1 گھنٹے کے. لیکن نہیں، اس نے کہا موقع ملا تو موقع نہیں چھوڑوں گا. اتنا تو عمران خان کے سیفر کیس میں پیش نہیں ہوتے تھے جان بوجھ کر. جب عمران خان کا سیفر کیس سپریم کورٹ میں گیا تھا تو سپریم کورٹ میں جو درخواست خارج ہونے والے اس پر دلائل نہیں تھی، اور سپریم کورٹ کے اس پر دلائل نہیں تھی. بس یہ میڈیا پر اور الیکشن مہموں میں مصروف ہو گئے. عمران خان کو سزا دلانے میں وکیلوں کا بھی اہم کردار تھا، لیکن یہ کہ کہاں جاتے. لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو سماعت ہوئی، اس سماعت کا حوال یہ ہے کہ عمران خان کی سماعت اگلی 16 اپریل کو عید کے بعد ہوگی. القادر ٹرسٹ کیس کی عید کی نکاح بعد ہوگی، اور عدت نکاح کیس کی بعد سماعت ہوگی، کیونکہ وکیلوں کی وجہ سے عمران خان کو عید جیل میں گزارنی پڑے گی. صرف عمران خان کو ایک کیس میں ضمانت دلا سکے القادر ٹرسٹ. توشیہ نفر اوہی نیب کی مہربانی تھی. اوہی نیب نے کہا کہ ہمیں نہیں چاہیے، اس لیے عمران خان کو اس وقت میں ریلیف ملا. لیکن عمران خان کو باقی کیسوں میں وکیلوں کی نااہلی، جب اسلام آباد القادر ٹرسٹ کیس میں ضمانت تھی، لیکن لطیف کھوسہ پیش ہی نہیں ہوتے تھے. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. MS نیوز کی ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. شکریہ. لائک اینڈ سبسکرائب چینل